ہینا، عبادت کی بات آپ نے کی، آپ نے کہا بہت زبردست فالوور ہیں، تو کیونکہ آپ انڈسٹری سے جڑو ہوئی ہیں، آپ کا ٹائم اسکیڈول اس طرح کا رہتا ہے، تو 5 وقت کی نماز آپ کیا پڑھ پاتی ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں رمضان کے روزے یہ ساری چیزیں آپ رکھ پاتی ہیں؟ دیکھیے بہت بار ایسا ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گی کہ میں بالکل 5 وقت نمازی ہوں، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے آئی میک شیور، جیسے رمضان ہے، ابھی ریسنٹلی میرے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا، میں نے میرے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں تو شاید ایک دکھاوا ہے یا کچھ ہے، بٹ ہم ایز پبلک فگرز یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے شیئر کرنے سے کسی کے اندر وہ کانفیڈنس آئے، چاہے وہ 2 لوگوں میں آئے یا 10 لوگوں میں آئے. میرے وہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آئی ایکسرسائز ایوری ڈے، آئی ورک آؤٹ ایوری ڈے، اینڈ آئی میڈ شیور کہ میں پانی نہ پی کے اور اپنے پروٹینز نہ لے کے بھی ورک آؤٹ کر سکوں. آئی کیپٹ اٹ لائٹ بٹ آئی میڈ شیور دیٹ آئی ڈو اٹ. میرا جب بھی روزہ ہوتا ہے ابھی تک جتنے بھی روزے میں نے رکھے. اور جہاں تک نماز کی بات ہے، ہمارے میں زیادہ الیبریٹ نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور بولوں گی کہ ہمارے ریلیجن میں کافی زیادہ اس چیز کی رعایت ہے. مسٹر چشتی بھی اس بات پہ اگری کریں گے کہ ہم اگر کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹریول ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ہم اشاروں میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک جگہ یا کوئی اسپیسیفک ٹائم یا ٹائم ڈیفینیٹلی بٹ اسپیسیفک جگہ کی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس اکارڈنگ ٹو یور اون کنوینئنس. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو. نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے کا تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں ہے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ
نماز کم کر سکتے, آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر, عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے, 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے, اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو. آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں, جہاد کے حالت میں, جو جان خطرے میں, وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں ہے, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں, لڑ رہا ہوں, ابھی کیا نماز پڑھوں. جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ, دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا, دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے. اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے, لیکن پھر بھی احتیاط برتو, شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے. جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے, آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے. رک کے نماز پڑھو, دشمن حملہ کریں گے, تو چلتے چلتے نماز پڑھو. سواری پہ, اونٹ پہ, گاڑی میں نماز پڑھ سکتے, لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے, سفرنگ ہے, بیماری ہے, کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی, آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے, پائلز ہوتا ہے, وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس, اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے, آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ, اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836 اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146
146 اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا.